ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگرچہ عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ افلاطون دنیا کا سب سے بڑا فلسفی تھا، لیکن اس نے جو مکالمات لکھے ہیں ان میں وہ دوسروں کے اقوال نقل کرتا ہے۔ اس لیے مدت سے یہ بحث چلتی آتی ہے کہ اس کے فلسفے میں کتنا حصہ اس کا اپنا ہے اور کتنا سقراط یا دوسرے حکیموں کا ہے جن کا وہ اکثر ذکر کرتا ہے۔ اس کا پہلا نام ارسطو کلیز تھا، بعد میں افلاطون ہوا۔ یہ غالباً ایتھنز میں پیدا ہوا اور اچھے خاندان کے لڑکوں کی طرح ادبیات، موسیقی اور ریاضیات کی تعلیم حاصل کی۔ وہ شعر بھی کہتا تھا اور پہلوان اور کثرتی بھی بہت اچھا تھا۔ 20 سال کی عمر میں وہ سقراط کا شاگرد ہوا اور 8 سال تک اس سے علم حاصل کرتا رہا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سقراط سے اس کے وہ گہرے تعلقات نہ تھے جو دوسرے شاگردوں کے تھے۔ مثلا سقراط نے خودکشی سے پہلے دوستوں سے جو گفتگو کی اس میں افلاطون موجود نہ تھا۔ استاد کے مرنے کے بعد افلاطون نے سائرین مصر، اٹلی اور سسلی کے سفر کیے اور میگارا کے مقام پر حکیم اقلیدس کی شاگردگی بھی اختیار کی۔ 388 قبل مسیح کے قریب وہ گرفتار ہو گیا اور غلام بنا کر بیچ ڈالا گیا، لیکن بعد میں دوستوں نے زر فدیہ ادا کر کے اس کو چھڑا لیا۔ آخر وہ ایتھنز پہنچا اور اس نے اپنی مشہور اکیڈمی قائم کی جس کو وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا چکا تھا اور سمجھتا تھا۔ یہاں 40 برس تک اس نے تعلیم دی اور اس طریقے تعلیم و بحث اور مکالمے کا اختیار کیا جو اس نے سقراط سے سیکھا تھا۔ یہ اکیڈمی پہلے یونیورسٹی تھی جو 8 سال تک قائم رہی۔ اس نے بڑے بڑے آدمی پیدا کیے جن میں سب سے زیادہ مشہور ارسطو تھا۔ افلاطون کے شاگرد ریاضیات کے خاصے ماہر تھے، لیکن دوسرے علوم و فنون سے بھی وہ بالکل ناواقف نہ تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ افلاطون سیاسی نظریے کا تو بڑا ماہر تھا، لیکن سیاسی معاملات میں اپنے ہم عصروں کے مقابلے میں بہت ہی کم حصہ لیتا تھا۔ بڑھاپے میں اسے ساراکیونیوس کے بادشاہ کا اتالیق بننے کا اتفاق ہوا، لیکن ملک داری میں یہ ایک باشریک ہونا بھی کچھ کامیاب نہیں رہا۔ افلاطون کے مکالمات میں سب سے زیادہ مشہور جمہوریت ہے، جس میں اس نے بتایا ہے کہ اس کے نزدیک بہترین حکومت کا نظام کیا ہونا چاہیے۔ دوسرے مکالمات میں اس فلسفے پر زور دیا گیا ہے کہ افکار و اعیان حقیقی وجود رکھتے ہیں۔ افلاطون کی تصنیفات کا اثر ارسطو سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ ایک دن وہ ایتھنز میں کسی شادی کی ضیافت میں شامل ہوا اور وہیں فوت ہو گیا۔ اس وقت افلاطون کی عمر قریباً 80 برس تھی۔ دوستو، آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی نیچے کومنٹس باکس میں بتائیے، اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، اور خدا حافظ۔